خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جس نے آج ایسا ممکن کیا کہ ہم سب مل کر خداوند کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ آج مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہمارے بزرگ قابل احترام قاضی سلطان صاحب اور میرے دادا جی قاضی جان گل، جن کا آپس میں بہت پیار محبت یگانگت تھی اور انہوں نے خدا کی خدمت مل کر کی ہے، تو آج اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ قاضی شاہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، قاضی سلطان صاحب کے بیٹے ہیں، اور میرے دادا جی قاضی جان، میں ان کا پوتا ہوں۔ خدا نے وہی محبت جو اپنے قدموں میں قائم کی تھی آج مجھ میں اور قاضی صاحب نے بھی قائم کی ہے۔ اس بات کے لیے شکر گزار کرتے ہیں۔ وقت ہے کہ ہم اپنا دھیان خدا کے پاک کلام کی جانب راغب کریں۔ عزیزان گرامی، خدا کا کلام جب سنا جاتا ہے تو وہ سوکھی ہڈیوں کو بھی تر کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام جب سنا جاتا ہے تو ہمیں نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی فائدہ دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے چہرے کی رونق، میری ناف کی صحت اور میری ہڈیوں کی کیا ہے؟ تازگی ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کلام تب ہی ہماری ہڈیوں کی تازگی، چہرے کی رونق اور ناف کی صحت ہوتا ہے جب کلام کو دل و جان کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ سنے ہوئے کلام نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے والوں نے اس کو ایمان کے ساتھ سنا ہی نہیں اور ان کے دلوں میں جڑ ہی نہیں پکڑا۔ اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے تو اس کو ہم نے تمام توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اپنے دلوں میں رکھنا ہے، نہ صرف دلوں میں رکھنا ہے بلکہ اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ وہ بات بھی صادق آئے جو فرمائی گئی ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور مبارک ہے وہ جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے۔ اگر آپ آج کلام کو سنیں گے، دل میں رکھیں گے، اوروں تک پہنچائیں گے، پھر ہم اہل دانش ہوں گے، پھر ہم ستاروں کی مانند چمکیں گے، اور پھر ہی ہماری روشنی دوسرے لوگوں پر چمکے گی اور دوسرے لوگ بھی خدا یسوع کو قبول کریں گے۔ آج جو کلام خدا میں سے ہم نے تلاوت کی ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب میں سے کی گئی ہے۔ مکاشفہ کی جو کتاب ہے، اس کا مصنف خداوند یسوع مسیح کا عزیز لاڈلا اور چہیتا شاگرد، جسے سلطان العارفین کا لقب بھی دیا جاتا ہے، وہ ہے یوحنا۔ یوحنا خداوند یسوع کا لاڈلا شاگرد ہے۔ خداوند یسوع نے تو لاڈ پیار محبت نہ صرف شاگردوں سے بلکہ سارے جہان سے کی، اور اسی محبت میں اس نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ شاگردوں کی جو جماعت ہے ان میں سے یوحنا کو خداوند یسوع کا لاڈلا شاگرد اس لیے گنا جاتا ہے کیونکہ جب وہ یہودی دستور کے مطابق بیٹھا کرتے تھے ترتیب کے ساتھ، تو یوحنا خداوند یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر بیٹھا کرتا تھا۔ اور یہودی دستور میں جب بھی مہمان بیٹھتے یا کوئی جماعت جو بیٹھتی اور جو سردار کی چھاتی کا سہارا لے کر بیٹھا کرتا تھا، وہ اس کا سارے مہمانوں سے زیادہ عزیز ہوتا تھا۔ اس لیے یوحنا کو خداوند یسوع کا عزیز، لاڈلا اور زیادہ پیارا شاگرد گنا جاتا ہے۔ یوحنا کا
यूहन्ना जो नाम है ये यहूदी पदाशी उसका घरेलू नाम है, जिसका मतलब है खुदा की बख्शिश। यूहन्ना का क्या मतलब है? खुदा की बख्शिश। और इसका जो रूमी नाम है वो है मरकस। मरकस का मतलब है खुश इख्लाक, कादिम भी कहा जाता है। यूहन्ना खुदावंद यीशु के शागिर्दों में से वाहिद वो शागिर्द है जो कि अपनी तबाही मौत हुआ, यदि इसको शहीद नहीं किया गया। वो के करने की कोशिश की, जलते हुए कड़ा में उसको गिरा दिया, मगर वो मोजा के तौर से वहां से बच निकला। अजीजों, मुकाशफा की किताब का नाम मुकाशिफा क्यों रखा गया? इसका नाम कोई और भी तो हो सकता था। मुकाशिफा इसलिए रखा गया क्योंकि जो लफ्ज मुकाशिफा है ये अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका लफ्जी मतलब है बेनिकाब करना, पर्दा हटाना, छुपी हुई चीज को या बात को जाहिर करना, यानी पोशीदा को जाहिर करना, ये मुकाशिफा का लफ्जी मतलब है। और इस किताब के अंदर मुकाशिफात हैं। मुकाशिफात खुदा के पास पोशीदा थे। खुदा ने इनको पोशीदा यानी छुपा कर रखा हुआ था। इसका सबूत हमें दानियल की किताब में से मिलता है। लिखा है कि दानियल को खुदा ने रोया दिखाई और उसने कहा खुदावंद मुझे इसकी ताबीर समझा दे। खुदा ने उससे कहा कि तू इस किताब को बंद कर और अपनी राह ले। क्यों? इसलिए कि अभी इस किताब का इलाका जो है वो बहुत दूर है। दानियल से खुदा ने इस किताब को बंद करवा दिया। जब वक्त आ गया तो यूहन्ना आरिफ पर इन किताब की बातों को यानी मुकाशफात को जाहिर किया और फिर यूहन्ना को यह कहा कि यूहन्ना अब तू नबूवत की किताब की बातों को पोशीदा न रख। क्यों? इसलिए कि वक्त आ पहुंचा कि लोग नबूवत की किताब की बातों को जाने। मुकाशफा की किताब में जितनी बातें पोशीदा थी अब खुदा ने जाहिर कर दी है, लोग उनको जाने, क्योंकि अब उनका जानना जरूर है। एक कदीम वक्त में हमारी कलीसिया में यह भी बात मशहूर थी कि मुकाशफा की किताब ना पढ़ना। लोग कहा करते थे क्यों, क्या होता है? मुकाशफा की किताब पढ़ने से बंदे का दिमाग खराब हो रहा है। ठीक ना? आपने सुनी है ना ये बात? क्या नहीं सुनी? हमारे साथ सुनी है? ठीक, ये बात हमारे कल्चर में, मगर अजीजों ये बात याद रखिए कि इसमें इब्लीस की बहुत बड़ी चालाकी है। क्योंकि जब तक मेरा मुकाशफा की किताब को ना पढ़ेंगे हमें खुदावंद के भेदों की समझ नहीं आएगी, और इब्लीस नहीं चाहता कि हमें खुदा के भेदों की समझ आ जाए। मुकाशफा की किताब का नाम मुकाशफा इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर क्या है? मुकाशफात जो खुदा ने जाहिर भी कर दी। मुकाशफा की किताब की जो तसनीफ है, यानी ये किताब सन 96 से 97 के दरमियान लिखी गई। मुकाशफा की किताब में खुदावंद यीशु की जो मरकजी हैसियत है वो है फतेहमंद बादशाह। यीशु मसीह की मरकजी हैसियत क्या है? फतेहमंद बादशाह। और मुकाशफा की जो किताब है इसके दो मकामात गिने जाते हैं, यानी इसके तसनीफ के दो मुकाम गिने जाते हैं। पहला मुकाम है पितमुस का जजीरा और दूसरा मुकाम है नया यरूशलेम। पितमुस का जजीरा और दूसरा मुकाम कौन सा है? नया यरूशलेम। नया यरूशलेम हम क्यों कहते हैं? क्या नया यरूशलेम बन चुका है? क्या नया यरूशलेम हमें नजर आ रहा है? क्या नए यरूशलेम को हम देख सकते हैं? फिर हम ये क्यों कहते हैं कि मुकाशफा की किताब का जो दूसरा तसनीफ का मुकाम है वो नया यरूशलेम है? इसका सबूत हमें मिलता है इसी किताब में। लिखा कि खुदावंद के दिन में मैं रूह में आ गया और उसने मुझे कहा कि यहां ऊपर आ जा। और जब यूहन्ना रूह में ऊपर उठा दिया गया तो वहां खुदावंद ने उसको सारा
نقشہ دکھایا، اور وہاں ہی خدا نے کہا تھا کہ تو ان باتوں کو جو سنتا ہے لکھ لے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ جب تو پطرس کے جزیرے میں واپس آئے تو وہاں جا کر لکھنا، اچھا کہا کہ لکھ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے یروشلم کو جب یوحنا کو دکھایا گیا تو وہاں ہی بیٹھ کر یوحنا نے اس کتاب کی باتوں کو بھی لکھا۔ یوحنا عارف جو کہ خداوند کا شاگرد ہے، اس پر خدا نے اپنے مکاشفات کو بھی تو ظاہر کیا، اور یہاں پر ہم ایک کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے۔ 7 کلیسیائیں جو کہ آسیا میں تھی، ایشیا کچک اس کا نام ہے، اور ایشیا کچک سے ایشیا کچک کا جو موجودہ نام ہے وہ ہے ترکی۔ ترکی کے اندر یہ 7 کلیسیائیں تھیں جو آسیا صوبہ تھا۔ اس صوبے میں صرف 7 ہی کلیسیاں نہیں تھی بلکہ اور بھی کلیسیاں موجود تھیں، مگر پیغام صرف ان 7 کلیسیاں کو لکھا گیا۔ لودیکیا کی جو کلیسیا ہے، لودیکیا کی کلیسیا بھی ان 7 کلیسیوں میں سے ایک ہے۔ یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع تھی۔ افسو سے سمرنا 30 میل تھا، سمرنا سے پرگمن 20 میل، پرگمن سے تھواتیرا 30 میل، تھواتیرا سے سردیس 30 میل، سردیس سے فلدلفیا 30 میل، اور فلدلفیا سے لودیکیا 30 میل دور تھا۔ ان میں سے خدا نے 7 کلیسیوں کو پیغام دیا، اور آج ہم لودیکیا کی کلیسیا پر غور کریں گے کہ ان کو خدا نے کیا پیغام بھیجا تھا۔ پیغام کس کے وسیلہ سے بھیجا گیا؟ میری طرف غور کیجئے، پیغام کس کے وسیلہ سے بھیجا گیا؟ پیغام لودیکیا کی کلیسیا کو بھیجا گیا۔ فرمایا گیا لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، کس کو یہ لکھ؟ پھر پیغام کس نے بھیجا؟ کس کے وسیلہ گیا پیغام؟ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ پیغام فرشتے کو لکھا گیا، اور لفظ جو فرشتہ ہے، فرشتہ کا لفظی مطلب ہے بھیجا ہوا۔ کیا مطلب ہے فرشتہ کا؟ بھیجا ہوا۔ لودیکیا جو شہر ہے، یہ 250 قبل از مسیح، خداوند یسوع کی پیدائش سے 250 سال پہلے ایک رومی گورنر تھا انطاس دوئم، اس نے اپنی بیوی کے نام پر اس شہر کی بنیاد رکھی۔ یعنی لودیکیا کس کا نام تھا؟ انطاس دوئم رومی گورنر کی بیوی کا نام تھا، اور اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ یہاں میڈیکل کارخانے اور اونی پوشاک بنانے کے بہت بڑے بڑے کارخانے تھے، جن کی وجہ سے یہ شہر بہت مشہور تھا۔ پیغام بھیجا گیا کہ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہ جو 4 لفظ بتائے گئے ہیں، یہ خداوند یسوع کے تعارفی الفاظ ہیں، یعنی یہ الفاظ مسیح کا تعارف کرواتے ہیں اس پیغام میں۔ جو آمین، سچا، برحق گواہ، اور آگے کیا ہے؟ خدا کی خلقت کا مبدا، وہ یہ فرماتا ہے۔ آمین، سچا، برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا، یہ کس کے لیے لفظ استعمال کیے گئے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ آمین جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سچ ہے، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہے۔ اس کے 3 مطلب ہیں۔ آمین یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اکثر اوقات ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی دعا کے تلاوت کے آخر میں آمین بولتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دعا عبادی کہی جاتی ہے
تو اس کے آخر پہ سارے مل کر جماعت بھی آمین کہتی ہے. یعنی آمین تلاوت کرنے والا کہتا ہے اور عبادت کے اختتام پر جماعت بھی آمین کہتی ہے. لیکن آمین جو لفظ ہے یہ آپ اپنی تلاوت اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے آپ پہلے لفظ آمین کہہ سکتے ہیں. کیونکہ آمین جو لفظ ہے جب یہ آپ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ جو میں کہنے لگا ہوں وہ سچ ہے. اور جب آپ اپنی بات کے آخر پر آمین کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے یہ سچ ہے. اور پھر جب جماعت آمین کہے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو ہم نے سنا ہے وہ کیا ہے سچ ہے. اور سچا کون ہے؟ دوسرا لفظ یسوع کے لیے ہے وہ ہے سچا. سچے کے مطلب سے آپ واقف ہیں یعنی وہ جس کے اندر ذرا سا بھی جھوٹ نہیں پایا جاتا, جس کے اندر جھوٹ کی کچھ گنجائش تک نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. وائس کہتا ہے کہ زمین پر ایسا کون آدمی ہے جو نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے. صرف اور صرف وہ ایک ہی ذات ہے جو خداوند یسوع مسیح ناصری ہے, کیونکہ بالکل سچا ہے وہ خداوند یسوع ہے. اس لیے خداوند یسوع کو لفظ سچا بھی متعارف کرنا چاہیے. اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ ہر حق گواہ. سچا گواہ وہ گواہ جس کے اندر کوئی آمیزش کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ہمیشہ سچا اور سچائی کی ہی وہ بات کرتا ہے. اسی نے کہا کہ راہ بھی میں ہوں اور حق بھی اور سچ بھی کون ہے؟ میں ہوں. جب بھی کلام کیا تو کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. سچا کون ہے؟ خداوند یسوع. خدا کی خلقت کا مبدا. مبدا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آغاز, پیدائش, ابتدا. تو خدا کی خلقت کا جو مبدا ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح ہی ہے. اس کا ثبوت ہمیں امثال کی کتاب میں ملتا ہے. پڑھا گیا ہے کہ جب خدا نے آسمان کو تانا, زمین کے خدا نے گہراؤ بنائے, اور جب خدا نے دائرہ کھینچا تو اس وقت میں ماہر کاریگر کی طرح خداوند کے ساتھ تھی. یہ پیغام ہے, بیان ہے حکمت کا. اور حکمت کون ہے؟ حکمت کون ہے؟ خداوند یسوع. اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پر پہلا باب اس کی 24ویں آیت, وہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. سو یہ چاروں جو الفاظ ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کو متعارف کرواتے ہیں. یسوع کے تعارفی الفاظ ہیں لودیکیا کی کلیسیا کے پیغام. اگر فرمایا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. تیرے کاموں کو کیا کہتا ہوں؟ کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. نہ تو سرد ہے اور نہ ہی گرم ہے. سرد اور گرم سے مراد یہ ہے کہ نہ تو پوری طرح سے خدا کا پیرو ہے اور نہ ہی تو پوری طرح سے ابلیس کا پیرو ہے. جو لودیکیا کے لوگ تھے یہ خداوند کی بھی پوجا کرتے تھے اور بال کی بھی پوجا. اس لیے خداوند نے کہا کہ کاش کہ تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال دوں. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اپنی خواہش پیش نہیں کی کہ کاش کہ تو سرد ہوتا, یہ میری خواہش ہے. نہیں, خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے لیے یہ بات کہی کہ اگر تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا, لیکن اب تو کیا ہے؟ نیم گئی. میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند بن گیا اور مالدار بن گیا, کسی چیز کا محتاج نہیں.
لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت، خوار، غریب، اندھا اور کیا ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ خداوند نے فرمایا کہ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند بن گیا، اب یہ بات خداوند جانتا ہے کہ لودیکیا کے لوگ دولت مند ہیں۔ دولت مندی ان کے پاس تھی، کیوں؟ اس لیے کہ میڈیکل کالج بڑے بڑے تھے اور انہیں پوشاک بنانے کے بڑے بڑے کارخانے تھے۔ اور جب زلزلہ سن 60 میں زلزلوں کی زیادتی کے باعث یہ شہر بالکل برباد ہو چکا تھا، تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میں تمہارے شہر کو تعمیر کروا دیتا ہوں۔ لودیکیا کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اپنا شہر تعمیر کریں گے۔ یہ بات بادشاہ کو جواب دینا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ لودیکی لوگ بڑے امیر تھے۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ بادشاہ ہمارے شہر کو جلدی تعمیر کروا۔ ایسا ہوتا تھا؟ اگر جڑاوالا کے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا تو اپنے گھر آتا نہیں کرتا، گورنمنٹ کیوں 20 لاکھ۔ لودیکیا کے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ ہم اپنا شہر خود تعمیر کریں گے۔ خداوند نے جب ان کو پیغام بھیجا تو کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند بن گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرے پاس دولت کی کمی ہے۔ دولت تیرے پاس ہے مگر دنیاوی دولت ہے، تیرے پاس روحانی دولت نہیں ہے۔ روحانی دولت ہے کیا؟ روحانی دولت سے مراد آگے خداوند نے مشورہ دیا نا کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو کیا ہو جائے؟ دولت مند، روحانی طور پر دولت مند ہو جائے۔ آگ میں تپائے ہوئے سونے سے کیا ہوا؟ آگ میں تپائے ہوئے سونے سے مراد وہ ایمان ہے جو آزمایا ہوا ایمان ہے، جو آزمایا ہوا ایمان ہے۔ اور آزمائے ہوئے ایمان کے بارے میں پطرس اپنے پہلے بات 7 آیت میں کہتا ہے کہ یہ ہمارا آزمایا ہوا ایمان اس سونے سے بھی زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو آگ میں تپایا ہوا ہے۔ خداوند نے کہا کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، یعنی آزمایا ہوا ایمان اس سے مراد ہے۔ اور یہودا کے عام خط میں یہ کہا گیا ہے کہ مقدسوں کو ایمان ایک ہی بات سمجھتے ہیں۔ ایمان جو ہے آزمایا ہوا ایمان، یہ یاد رکھیں، آزمائے ہوئے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ آزمایا ہوا ایمان جو ہے خداوند کہتا ہے کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو روحانی طور پر بھی کیا ہو جائے؟ دولت مند ہو جائے۔ اور لودیکیا کے لوگ کہتے تھے کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ خداوند نے کہا تو یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت، خوار، غریب، اندھا اور ننگا ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ پہلی صلاح کیا تھی خداوند کی؟ کہ آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تجھے کیا فائدہ ہو جائے۔ بیٹا میری طرف دھیان دے رہا، آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تیرا کیا فائدہ ہو؟ دنیاوی طور پر، روحانی طور پر۔ آگ میں تپایا ہوا سونا کیا ہے؟ آزمایا ہوا ایمان۔ خداوند نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ تو مجھ سے سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ ہو۔ یہ پوشاک کا مشورہ خداوند نے کیوں دیا؟ اس کی بھی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کیونکہ لودیکیا کے لوگوں کے پاس بڑے بڑے اونی پوشاک بنانے کے کارخانے تھے اور لودیکیا کے لوگوں کو اپنی پوشاک پر بڑا فخر تھا۔
اور ان کی پوشاک ایسے ہی مشہور تھی جس طرح سرگودا کے قلعے مشہور ہے پورے پاس. بڑی مشہور و معروف ان کی پوشاک تھی. لوگ لودیکیا کی پوشاک پر فخر کرتے تھے، لیکن لوگ اپنی کوشش سے کیا اپنے ننگے پن کو، اپنی برہنگی کو ڈھانپ سکتے ہیں؟ غور کیجیے میری طرف. لوگ اپنی کوشش سے اپنی برہنگی کو ڈھانپ سکتے ہیں؟ لوگ اپنی کوشش سے اپنی برہنگی کو نہیں ڈھانپ سکتے. اگر ہم غور کریں ابو البشر پر، یعنی آدم پر اور اس کی شریک حیات ہوا پر، جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم برہنہ ہیں تو انہوں نے بھی اپنے لیے کپڑے بنائے. کیا انہوں نے برہنگی ڈھانپ دی تھی ان کی؟ انجیر کے پتوں کے جو لباس تھے، کپڑے تھے، انہوں نے آدم اور حوا کی برہنگی ڈھانپ دی تھی؟ نہیں. خدا نے پوشاک دی، چمڑے کی پوشاک جس کے اندر کفارے کا عکس پایا جاتا ہے، اس پوشاک نے ان کی برہنگی کو ڈھانپا. اور یہاں پر بھی خداوند یہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. اور سفید پوشاک ہے کیا؟ سفید پوشاک سے مراد نورانی پوشاک ہے. اگر غور کیا جائے گناہ کرنے سے پہلے امریکہ میں کہ آدم اور حوا ننگے تھے مگر وہ شرماتے نہیں تھے. پڑھیے نا آپ نے یہ آدم مجھے سے جب تک انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا کہ وہ برہنہ تھے مگر وہ شرماتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے سفید پوشاک دے رکھی تھی. اب سفید پوشاک کیا ہے؟ زبور 104 اس کی دوسری آیت مقدسہ. داؤد فرماتا ہے کہ اے خدا تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے. خدا نور کو کیسے پہنتا ہے؟ تو سفید پوشاک کون سی پوشاک ہے؟ نورانی پوشاک. جب تک گناہ داخل نہیں ہوا تھا آدم اور حوا میں، خدا نے نور کی پوشاک پہنا رکھی تھی. اسی لیے وہ شرماتے نہیں تھے کیونکہ ان کی برہنگی ڈھانپی ہوئی تھی. مگر جب انہوں نے گناہ کر دیا، وہ خدا کی حضوری سے، خدا کے نور سے جدا ہو گئے. اور جب جدا ہو گئے ان کو پتا چلا کہ اب ہم برہنہ ہے. پھر ان کو ایک دوسرے سے شرم محسوس ہونی بھی شروع ہو گئی. لودیکیا کے لوگ گو کہ ان کی پوشاک بڑی کارآمد تھی، لیکن روحانی طور پر وہ اسی طرح برہنہ تھے جس طرح آدم اور حوا تھے. خدا نے کہا کہ تو مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ تو روحانی طور پر بھی اپنے ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی کو ڈھانپ سکے اور تو مبارک بھی بن سکے. کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جن کے گناہ ڈھانپے گئے. زبور میں گاتے ہیں نا کہ وہ تانے جس سے بخشے گئے سب گناہ تے ٹھکے گئے سارے اور بے صدا. خداوند لودیکیا کے لوگوں کو گناہوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے، اس لیے صلاح دی، مشورہ دیا کہ مجھ سے سفید پوشاک لے. اور تیسرا مشورہ یہ تھا کہ تو مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے. سرمے کا مشورہ کیوں دیا؟ سرمے کی ضرورت لودیکیوں کو کیوں پیش ہے؟ اس لیے کہ لودیکیا کے اندر جو بڑا میڈیکل کالج تھا، جو ان کی وجہ شہرت بھی تھی، میڈیکل کالج کے اندر ان کے پاس ایک بڑا کارآمد سرما تھا. اس سرمے کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ سرما جب آنکھوں میں ڈالا جاتا تھا تو آنکھوں کی ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جاتی. اور اس سرمے کی وجہ سے لودیکیا کے لوگوں کی آنکھیں نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ تمام بیماریوں سے بھی پاک تھی. ساری بیماریوں سے مبرا تھی ان کی آنکھیں. لیکن بات وہی ہے کہ آنکھیں بیماریوں سے پاک تھی مگر دنیاوی آنکھیں، روحانی جو آنکھیں تھیں وہ گناہ کی بیماری سے لدی ہوئی تھی. اس لیے خداوند نے مشورہ دیا کہ جو تیرے پاس سرما ہے وہ کارآمد تو ہے مگر دنیاوی آنکھوں کے لیے.
जिस्मानी आंखों के लिए, मगर तेरी रूहानी आंखें गुनाह की बीमारी के साथ लदी हुई हैं। इसलिए मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि तू मुझसे आंखों में लगाने की सुनवा ले, ताकि तू रूहानी तौर पर भी बीना हो जाए और तेरी रूहानी आंखें खुल जाए। और जिस तरह दाऊद नबी भी कहता है कि ऐ खुदावन मेरी आंखों को खोल, ताकि मैं तेरे अजायब को देख सकूं। लौदीकिया के लोगों की आंखें खूबसूरत थी, रूहानी के जिस्मानी? बताइएगा। जिस्मानी आंखें। खुदा ने कहा कि मुझसे सुनवा लो, ताकि तुम्हारी रूहानी आंखें जो है वो भी रोशन हो जाए, तुम्हारी रूहानी आंखें खुल जाए और तुम मेरे अजीब कामों को, मेरी अजीम कुदरत को अपनी आंखों से देख सको। जैसा दाऊद ने कहा कि मेरी आंखों को खोल, ताकि मैं तेरे अजायब को देख सकूं। अब रूहानी तौर पर वो अंधे थे, वो नाबीना थे। इसकी वजह यह है कि इस कलीसिया से खुदावंद यीशु मसीह बाहर खड़ा है। इस कलीसिया से खुदावंद यीशु कहाँ है? बाहर है। खुदावंद ने आगे कहा 20वीं आयत में कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाया। दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाना ये किस चीज को पेश करता है कि यीशु दरवाजे के अंदर वाली तरफ है या बाहर वाली? बाहर वाली तरफ। तो कलीसिया ने सिर्फ और सिर्फ अपनी रूहानी गरीबी, अपनी रूहानी बरहनगी और अपनी रूहानी आंखों की बंद होने की वजह से खुदावंद यीशु को अपनी कलीसिया से बाहर कर दिया। अब आप ये बात बताएं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर में जाते हैं और वो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दे, तो क्या आप वापस फिर उसी घर में आएंगे? क्या ख्याल है? आपको अगर कोई धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाले तो क्या आप फिर उसी घर में वापस आएंगे? बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अब हम सारी जिंदगी तेरे दरवाजे पर नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि हम इंसान हैं। वो जिसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उन लोगों ने खुदावंद यीशु को अपने बुरे किरदार के बायस अपने से बाहर कर दिया था, तो भी खुदावंद हलीम और फुरतन निजात का पैगाम अपने हाथों में लिए हुए उन्हीं के दरवाजे को खटखटा कर कह रहे हैं कि भाइयों, अगर तुम में से आप भी कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ मैं गहरी हिफाजत रखूंगा। ये खुदावंद यीशु मसीह है जिसने अपने आप को बाहर होते हुए फिर भी उनके दरवाजे को खटखटाया। ये इस बात का सबूत है कि आज मुझे और आपको भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपनी बाहें फैलाए हुए, दो कि हम बार बार खुदाएं गुनाह करते जाते हैं, तो भी अपनी बाहें फैलाकर कहता है क्या मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उस वक्त वो लौदीकिया के घर के बाहर खड़े होकर भी यही कह रहा है कि मेरे लिए दरवाजा खोलो। जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा। खाने से मुराद है कि उसके साथ गहरी रिफाकत रखूंगा और वो मेरे साथ रिफाकत रखेगा। और जब ऐसा होगा, जो कोई दरवाजा खोलेगा, जो खुदावंद यीशु के साथ रिफाकत मुकद्दसा को कायम करेगा, उसके लिए अजर क्या होगा? अजर यह है कि जो कोई गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। कहाँ बिठाऊंगा? अब खुदावंद यीशु कहाँ बैठा हुआ है? अब खुदावंद यीशु कहाँ बैठा हुआ है? जी बेटा, कहाँ बैठा हुआ है? तख्त पर। किसके तख्त पर? अब खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। वक्त आएगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के साथ आएगा और अपने मुकद्दसीन के साथ आएगा और अपने तख्त पर बैठेगा, तो फिर खुदावंद ने कहा है कि जो कोई लौदीकिया के लोगों में से गालिब आया हुआ होगा मैं उसको अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा और वो मेरे साथ तख्त पर बैठेगा, जिस तरह मैं अपने बाप के तख्त पर गालिब आकर बैठ गया।
جس کے کان ہو وہ سنے کہ لوگ کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے۔ آج تو یہ ان کے لیے اجر ہے۔ پہلے خدا یسوع کا تعارف کروایا گیا، خدا یسوع مسیح نے ان کی خامیوں کو دیکھا، ان کو خط لکھا گیا، خامیوں پر ان کو ملامت بھی کی گئی، ان کو مشورے بھی دیے گئے، اور پھر ان کا یہ چیلنج بھی رکھا گیا کہ جو کوئی غالب آئے گا، پھر ان کے لیے اجر پیش کیا گیا۔ اجر کیا ہے کہ میں اس کو اپنے تخت کے اوپر بٹھاؤں گا جس طرح میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام تھا، یہ پیغام اس وقت کو لودیکیا کے لوگوں کے لیے تھا، مگر آج میرے اور آپ کے لیے، بلکہ ہر اس زندگی کے لیے ہے جو سمجھتا ہے کہ میں روحانی طور پر غریب ہوں۔ اس کو آج میں کھایا ہوا سونا لینے کی ضرورت ہے۔ آج پیغام ہر اس بندے کے لیے ہے جو کہتا ہے کہ میں روحانی طور پر برہنہ ہوں، اس کو خداوند سے سفید پوشاک لینے کی ضرورت ہے۔ آج یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری روحانی آنکھیں بند ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے خداوند سے میں سرما لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری روحانی آنکھیں کھلیں اور ہم خدا کے عجائب کو دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے۔ غالب ہم نہیں آ رہے ہیں دشمن ابلیس کی ساری طاقتوں پر، اس کی ساری قدرت پر اور اس کے سارے برے افعال و اعمال پر۔ جب میں اور آپ بھی غالب آئیں گے تو خداوند مجھے اور آپ کو بھی اپنے تخت پر بٹھائے گا، اور تخت پر بیٹھ کر میں اور آپ خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے، مسیح کے کاہن ہوں گے اور حکومت بھی کریں گے اور لوگوں کا انصاف بھی کریں گے۔ تو آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ آج کے کلام میں خاص کر کلام میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی روحانی کمزوری کو دیکھیں تو خداوند کے آگے آئیں اور خداوند سے التجا کریں کہ خداوند میں روحانی طور پر اس بات میں کمزور ہوں، تو مجھے زور بخش، جیسے پولس نے کہا کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ۔ طاقت کون بخشتا ہے؟ کب بخشتا ہے؟ جب ہم کمزور ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی بھی روحانی کمزوری ہے اس کو خداوند کے حضور میں رکھیں، خداوند اس کو شاذوری میں بدلے گا، ہم غالب آئیں گے اور میں اور آپ خداوند یسوع کے تخت پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، حکومت کریں گے اور اس کے ساتھ سدا نئے یروشلم کے باسی بنے رہیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو غالب آنے کی توفیق دے۔